لسائر المحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها بالحق بأسا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يذكر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اسبك فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. مطلوبات کا مقصد یہ ہے کہ محرم غسل کر سکتا ہے، البتہ اپنے بدن کو زیادہ نہیں ملنا چاہیے تاکہ بال نہ نکلے. حضرت عمر سے سوال ہوا غسل کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا الماء لا يزيده الا شخصا، پانی اس کے بالوں کو زیادہ پھیلا دے گا اور زیادہ بکھیر دے گا، یعنی جائز ہے. امام مالک سے مروی ہے کہ غسل کرے لیکن اپنے سر کو پانی میں نہ ڈبو دے، اور ہم کہتے ہیں پانی کو سر میں اگر ڈبو دے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ سر کو چھپانا نہیں ہے. سر کو چھپانا یہ ہے کہ اس پر ٹوپی رکھے. پھر غسل کو بھی تطہیر کے لیے ہے، نجس کو پاک کرنے کے لیے، جیسے جنابت ہے. کبھی غسل تنظیف کے لیے ہے تاکہ صفائی ہو جائے، بہت میل کچے ہے. کبھی غسل تبرید کے لیے ہے کہ گرمی کا موسم ہے. کبھی غسل ترفیح کے لیے ہے تاکہ طبیعت خوش ہو جائے. تطہیر کا غسل تو لازم ہے، باقی غسل کی ضرورت ہے لیکن بعد کی غسل کی اجازت ہے. ابن عباس فرماتے ہیں محرم حمام جائے گا اور اگر سر پانی میں ڈوب جائے، سر پانی میں یعنی غوطہ لگا دے تو حرج نہیں. ابن عمر عائشہ نے حج اس میں حرج نہیں سمجھا، بالحق کی بصل کہ اپنے بدن کو رگڑ لے، مل لے. حق ان کا مطلب اپنے بدن کو کھجانا، جیسے کسی چوٹی نے کاٹا تو اپنے سے بدن کو کھجا لی، اس میں حرج نہیں. فرماتے ہیں کہ ابن عباس اور مسور دونوں کا اختلاف ہوا ابوا نامی جگہ میں، جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اور دفن، اس کو ابوا کہتے ہیں. ابن عباس نے فرمایا محرم سر کو دھو سکتا ہے، مسور نے فرمایا نہیں، رضی اللہ عنہ. ابن عباس نے مجھے ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا جو پرانے صحابی، وہ غسل کر رہے تھے. بین القرنین بین المینارین بین المنارتین، یعنی پانی نکالنے کے لیے چرخہ ہوتا ہے، ایک طرف دوسری طرف ستون سا ہوتا ہے، دیوار سا ہوتا ہے، مینار سا ہوتا ہے، اس کو قرن کہتے ہیں. ایک طرف پلر سا، دوسری طرف پلر، اس کے اوپر چرخہ لگاتے ہیں. وہ اس طرح کے صوبن اور پردہ کیا گیا تھا کپڑے کے ساتھ. میں نے سلام کیا، سلام اس لیے کیا کہ ابھی تک کپڑے نہیں اتارے تھے، یا ضرورت کی وجہ سے بات چیت کی. لیکن اصل یہ ہے کہ وہ کشف عورت کے ساتھ نہیں تھے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک
کپڑا تھا لیکن اس کے ساتھ باہر کا کپڑا بھی لگایا تھا. ایک کپڑا ستر عورت کے لیے تھا، دوسرا کپڑا باہر کا پردہ. التستر بإزار ثم التستر بالرداء. فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتوأته. کپڑے پر ہاتھ رکھا، اس کو نیچے کر دیا. نیچے اس لیے کیا کہ کشف عورت کا خطرہ تو نہیں تھا، ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر موجود تھی. حتى بدا لي رأسه ثم قال الإنسان يصب عليه أصبع. اگر کوئی اس پر پانی ڈالتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ صدر عورت موجود ہے. وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. دونوں ہاتھوں سے سر کو ہلایا. فأقبل بهما وأدبر. دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے گئے اور آگے کی طرف لائے. یہ تو آپ نے شروع میں پڑھا ہے کہ ادبار مقدم ہے، اقبال مؤخر ہے، لیکن اقبال کو ابتدا میں شروع میں ذکر کرتے ہیں، شروع اقبال سے کرتے ہیں. فإنما هي إقبال وإدبار مسح الرأس میں آپ نے بخاری میں بھی پڑھا، ترمذی میں پڑھا، پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھا. آپ نے تو اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی کتابیں فرشتوں نے بھی نہیں پڑھی. فقال هكذا رأيته يفعل. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. خفین کو محرم پہن سکتا ہے جب نعلین نہ ہو. واجد النعلین خفین کو نہیں پہنے گا کیونکہ نعلین موجود ہے. پھر اگر خفین کو پہنے گا اس لیے کہ نعلین نہیں ہے، چپل نہیں ہے. نعلین کا مطلب چپلین. تو خفین مقطوعین کو پہننا چاہیے. وہ خفین مقطوعین جس میں دونوں کعبین ظاہر ہو. امام محمد کے قول کے مطابق جو درمیان میں کعب ہے وہ بھی ظاہر ہو. تو خفین مقطوعین کو ہونا چاہیے، خفین مقطوعین ہونا چاہیے. امام احمد کے نزدیک کاٹنے کی ضرورت نہیں. مصنف بھی اس کے قائل ہے، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے سلفی بھی کہتے ہیں کاٹنے کی ضرورت نہیں. اور ہمارے ہاں اگر بغیر قطع کے پہن لیا تو اس پر دم ہوگا. اگر 12 گھنٹے پہن لے، 12 گھنٹے سے کم ہو تو صدقۃ الفطر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خفین مقطوعین کو پہننا چاہیے. امام احمد کہتے ہیں خفین مقطوعین لا حاجۃ الی القطع، قطع کی ضرورت نہیں ہے. امام احمد اور سلفی استدلال کرتے ہیں ابن عباس کی حدیث. ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ من لم یجد نعلین، نعلین نہ ہو فلیلبس الخفین. خفین کو پہننا چاہیے، اس میں قطع کا ذکر نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث رضی اللہ عنہما مؤخر ہے تو بغیر قطع کے پہن سکتے ہیں. اور وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. ابن عمر کی حدیث، ابن عمر کی حدیث مقدم ہے وَلْيَقْطَعْهُمَا.
ابن عباس کی حدیث مؤخر ہے لا حاجت الی القطع. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ قطع کرنے کی ضرورت ہے. خود ابن عباس کی روایت میں بھی قطع کا ذکر آیا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں نسائی میں جلد ثانی میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يجد ازارا فليلبس السرابيل واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ابن عباس کی روایت بھی ہے. تو آپ ابن عباس کی روایت پر فخر کرتے ہیں لیکن ان کی روایت میں قطع کا ذکر ہے نسائی میں. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. اگر مقطوعین نہ ہو تو پھر اس پر کفارہ آئے گا. ومن لم يجد ازارا فليلبس السرابيل. ازار نہ ہو تو شر سرابیل ہے. سرابیل میں امام شافعی امام احمد کے نزدیک بدون القطع، حناف اور مالکی کے نزدیک مع القطع، یعنی سراویل کی ہیئت کو تبدیل کر دے اور اگر تبدیل نہیں کیا تو پھر کفارہ آئے گا. حدثنا احمد بن عمر حدثنا ابراهيم بن سعد بن شهاب حدثنا ابو شهاب عن سالم عن عبد الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران. پہلے آپ کو بتایا تھا کہ منفی کے ساتھ جواب اس لیے آیا کہ منفی اہم ہے تاکہ ناجائز سے بچے. ولا ورس فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. اب یہ ابن عمر کی حدیث ہے، اس میں وليقطعهما ہے. ابن عباس کی حدیث ہے، اس میں وليقطعهما نہیں ہے. مصنف نے ترجمۃ الباب میں قطع کا لفظ نہیں کہا. ابن عباس کی حدیث کو کی طرف اشارہ کیا کہ ابن عباس کی حدیث کو لے لو، اس کو مؤخر سمجھتے ہیں. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين. کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ نام ہے جابر. ہاں جی جابر. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باہر رہتے ہیں مدرسہ. مدرسے. اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. اگر ازار نہیں ہے تو سراویل کو پہننا چاہیے بدون شق عند الشافعی و احمد رحمہ اللہ، اور مصنف اس کے ساتھ موافق ہے. امام مالک فرماتے ہیں اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. اس کو میں نے نہیں سنا اپنے شیخ سے، تو مصنف نے ترجمۃ الباب کو منعقد کیا. امام مالک نے نہیں سنا ہوگا لیکن ہے اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. اور مصنف نے دونوں بابوں میں یعنی ما قبل باب اور اس باب میں الفاظ کو بدل دیا.
وہاں یہ لبس الخفین اذا لم یجد النعلین، نعلین نہ ہو تو لبس الخفین ہے، لیکن اس میں امر کا صیغہ نہیں، اس لیے کہ نعلین نہ ہو تو خفین اگر کوئی نہ پہنے تو بغیر خفین کی بھی چل سکتا ہے، خفین کے بغیر چلنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ لیکن اذا لم یجد الازار، اس میں یہ نہیں کہا باب لبس السراویل اذا لم یجد الازار، بلکہ اس میں امر کا صیغہ، ازار نہ ہو تو ضرور سراویل پہن لے، کیونکہ اگر سراویل نہیں پہن لے تو پھر کیا ہے، ننگا ہوگا، ننگا ہونا تو ناجائز حرام ہے۔ تو مصنف نے کہتے ہیں کہ مالک نے یحییٰ سے کہا، جو امام مالک کے شاگرد خاص ہے، کہ میں نے یہ الفاظ نہیں سنے، تو مصنف نے کہا یہ الفاظ موجود ہیں۔ حدثنا آدم إلى قوله خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال لمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل۔ احناف اور مالکیہ کی نزدیک اگر سراویل کو پہن لیا تو اس کے اوپر احناف کی نزدیک دم ہے اور مالکیہ کی نزدیک فدیہ ہے۔ دم کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، فدیہ کا مطلب صدقۃ الفطر کے برابر ہے، اور ہمارے ہاں یہ جو جنایات ہے اس میں اگر 12 گھنٹے ہو تو اس میں دم ہے، 12 گھنٹے سے کم ہو 24 گھنٹے کا نصف 12 گھنٹے، اگر اس سے کم ہو تو پھر فدیہ ہے۔ باب لبس السلاح للمحرم، محرم اسلحہ پہن سکتا ہے، لیکن اگر ایسا اسلحہ ہے جو آدمی کے بدن پر فٹ ہو قمیص کی طرح تو وہ نہیں پہنے گا، اگر پہن لیا تو یا فدیہ ہوگا یا دم ہوگا، جیسے زرع درع۔ اکرمہ کہتے ہیں اذا خشی العدو، دشمن کا خوف ہو، لبس السلاح وافتدى، فدیہ دے گا۔ مثلا الدرع فی حکم المخیط، جو زرہ ہے وہ مخیط کی طرح ہے، جیسے مخیط آدمی کے بدن پر محیط ہے تو یہ بھی آدمی کے بدن پر محیط ہے۔ یا اگر ٹوپی کی جگہ مغفر پہن لیا جو ہیلمٹ کی طرح ہے، وہ بھی ٹوپی کے برابر ہے، اس پر بھی فدیہ یا دم ہوگا، 12 گھنٹے سے کم ہو تو فدیہ۔ فلم یطابع علیہ فی الفدیہ، اور عکرمہ کی موافقت نہیں کی گئی ہے فدیہ میں، یعنی جو افتدا ہے یہ عکرمہ نے کہا، دوسرے لوگوں نے نہیں کہا، عکرمہ نے اچھی بات کہی۔ باب لبس السلاح للمحرم میں یہی فرمایا۔ حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال اعتمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم في ذي قعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه، أي أن يتركوه في لدخول مكة، يدخل مكة حتى قاضاهم، تو اس کو عمرۃ القضاء بھی کہتے ہیں کیونکہ قضا ہوئی تھی، اور عمرۃ القضیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ فیصلہ ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ لا يدخل مکہ سلاحا، اسلحہ کو داخل نہیں کریں گے، الا فی القراب، مگر نیام میں۔ القراب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اسلحہ رکھتے ہیں، اس کا غلاف۔ الا فی القراب، یہ ترجمۃ الباب ہے کہ لبس السلاح للمحرم جائز ہے، محرم کے لیے جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ حرم اور مکہ بغیر احرام کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں، عند الشافعیہ نہیں جا سکتے ہیں، عند الائمۃ الثلاثہ، مصنف نے شافعیہ کی موافقت کی۔ بیٹھ جاؤ۔
دخول مکہ بغیر احرام کے مصنف کہتے ہیں جائز ہے. احناف کی نزدیک جائز نہیں ہے الا یہ کی ضرورت ہو، یعنی جو بار بار آتے جاتے ہیں جیسے ڈرائیور وغیرہ. شروع میں گزرا تھا ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس نے فرمایا مرفوعا لا تجاوز المیقات الا باحرام یا الا محرما. ابن عباس اس کو واپس کرتے تھے جو میقات سے بغیر احرام کے گزرتا تھا. ابن عباس نے یہ بھی کہا لا يدخل مکہ الا محرما. اور یہ مسئلہ ایک مرتبہ گزر چکا ہے لیکن حدیث میں گزرا ہے، ترجمۃ الباب میں نہیں. صفحہ 210 پر 210 پر ہماری کتاب میں. کسی زمانے میں یہ نہیں کہنا پڑتا تھا ہماری کتاب میں، اس لیے کہ سب ایک کتاب چلتی تھی. اب اس کے ساتھ ہماری کتاب کہنا چاہیے. طالب علموں کے پاس فیشنیبل کتابیں ہیں اور ہمارے پاس پرانی کتاب ہے. مصنف کہتے ہیں ابن عمر داخل ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں حلالاً بغیر احرام کے. اس کی جواب میں کہتے ہیں ابن عمر مکہ سے واپس آئے. جب حدیبیہ پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں گڑبڑیشن ہے، گڑبڑ ہے، تو واپس ہوئی بغیر احرام کے. اس لیے بغیر احرام کے کہ ذوالحلیفہ سے تجاوز نہیں کیا تھا. ذوالحلیفہ تو بالکل مدینہ کے پاس ہے، اندر تھے، تو اس لیے بغیر احرام کے واپس ہوئے. یہ ایسا ہے جیسے مکے سے آدمی جدہ جائے اور پھر واپس آ جائے بغیر احرام کے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بالاحلال احرام کے لیے لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کا ارادہ کرے. یہ گزر چکا تھا کہ حج اور عمرے کا ارادہ کرے تو حج اور عمرہ قصدن ہے، اور حج اور عمرے کا ارادہ نہ کرے مکے کا ارادہ کرے تو مکہ قصدن ہے اور حج اور عمرہ تبعن ہے. یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ لمن اراد الحج وهذه الارادة لازمۃ، یہ ارادہ احناف کے نزدیک لازم ہے. احناف کے یہاں دوسرے لوگ بھی ہیں لیکن چلو احناف کا نام لیتے ہیں. ولم يذكر للحتابين وغيرهم، اور جو لکڑیوں کی چننے کے لیے جاتے ہیں حرم سے باہر تو ان کے لیے حرم میں آنا اور مکے میں آنا ان کا ذکر نہیں کیا کہ ان کے لیے بھی احرام ہے. تو اس زمانے میں تو حتابین نہیں ہے، لکڑیاں کاٹنے چننے والے جمع کرنے والے، لیکن ان کی جگہ پر ڈرائیور ہے یا وہ لوگ ہیں جو ایجنٹوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں. تو ایجنٹوں کے ایجنٹ جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں. تو وہ تو قوالی کی طرح مدینہ آیا مدینہ گیا مدینہ گیا مدینہ آیا، بار بار آتے جاتے ہیں. آپ کو بتائیں من اراد الجمعہ فلیغتسل و ارادۃ الجمعہ لازمۃ. پھر مصنف نے استدلال کیا مفہوم مخالف سے، جو حج اور عمرے کا ارادہ کرے تو احرام اور جو نہ کرے تو احرام نہیں. اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں. اور مفہوم مخالف تب معتبر ہے جب منطوق نہ ہو اور صریح روایت موجود ہے جو ابن عباس کی مروی ہے، آپ نے سنی. ہر جو کبھی کبھی جاتے ہیں تو ان کے لیے تو احرام ہونا چاہیے. جو بار بار آتے جاتے ہیں تو پھر علماء نے اس زمانے میں فیصلہ کیا ہے کہ امام شافعی کے مذہب کے مطابق آنا جانا ہے بغیر احرام کے، ٹھیک ہے. اختلاف امتی رحمت پر عمل ہوگا. اور حدثنا مسلم حدیث گزر چکی ہے. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
ولأهل نجد قدر المنازل ولأهل اليمن ألملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے اور اس کے سر پر المغفر جنگی ٹوپی. دیکھو بغیر احرام کے داخل ہوئے تھے اس لیے کہ حج اور عمر کے لیے نہیں آئے تھے، فتح مکہ کے لیے آئے تھے. اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ہمارے لیے حلال کر دیا ہے. اس میں قتل و قتال بھی حلال ہے اور اس میں بغیر احرام کے آنا بھی حلال ہے. وعلى رأسه مغفر. مغفر غفر سے ہے، غفر چھپانے کو کہتے ہیں جو سر کو محفوظ رکھ کے چھپائے. جیسے آپ کو بتایا تھا غفران کا، یا اللہ تبارک و تعالی ہم کو چھپائے، ہمارے بدن کو چھپائے ننگے ہونے سے اور ہماری بدن کو اور ہم کو چھپائے عیب سے، اور ہمارے بدن کو اور ہم کو چھپائے آخرت کے عذاب سے. اس میں 3 چیزیں آ گئی تھی، آپ نے ابن ماجہ میں پڑھا. ابن ماجہ میں کبھی کبھی یہ سوال آتا تھا تو پہلے زمانے میں ایک تنزل تو آتا ہے. پہلے زمانے کے جو طالب علم تھے ان کو یہ توجیہ بہت اچھی لگتی تھی کہ غفر میں 3 چیزیں آئے، بدن کا چھپانا، عیب سے چھپانا، آخرت کے عذاب سے چھپنا، اور اس کی دلائل جو وہاں بیان کیے جاتے تھے. تو اس سوال کو بہت شوق سے رکھتی تھی. اور آج کل جب یہ سوال آتا ہے تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ یا الا من شاء اللہ کہ استاد نے اس میں کیا بتایا تھا. یہ یہاں ساؤتھ افریقہ کی بات ہو رہی ہے، خدا میں کیا تھا اور اب کیا. فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل. اس کا نام عبد العزہ تھا، پھر عبداللہ نام بن گیا. تو یہ جو ابن خطل ہے اس نے ایک انصاریہ کے غلام کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے ٹائم پر طعام نہیں لایا تھا، طعام کھانا تیار نہیں کیا تھا. پھر مرتد ہوا اور بھاگ گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کی مذمت کرتا تھا. متعلق باستار الکعبہ فقال اقتلوه. تو حضرت زبیر نے یا ابو برد اسلمی نے یا کسی اور صحابی نے ان کو قتل کیا. سعید ابن ذؤیب، ابو برزہ یا سعید ابن ذؤیب نے قتل کیا. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی قتل کیے گئے تھے. اذا احرم جاہلا وعلیہ قمیص. ترجمہ کا مقصد یہ ہے جب جاہل ہو احرام باندھا قمیص کی حالت میں تو جاہل پر کچھ نہیں. تو مصنف نے امام شافعی کو لے لیا، لا کفارت فی الجہالت، جہالت میں کفارہ نہیں. امام شافعی اور احمد رحمہ اللہ اور احناف مالکیہ کہتے ہیں ھذا کان قبل نزول الحکم، حکم کے نازل ہونے سے پہلے اس نے قمیص پہنی تھی تو وہ جہالت معتبر ہے، اس جہالت میں کچھ نہیں. لیکن بعدما استقرت الاحکام، جب احکام مضبوط ہو گئے، احکام نازل ہو گئے، کتابیں چھپ گئی،
اس کے بعد اگر قمیص کو پہنے گا تو وہ جہالت معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جہالت محل علم میں ہے، علم کے اسباب موجود ہیں۔ تو پھر اگر کسی نے قمیص کو پہن لیا تو اس کا وہی حکم ہے 12 گھنٹے، جو یاد ہو گیا آپ کو، 12 گھنٹے سے کم ہو تو فدیہ، 12 گھنٹے ہو تو دم۔ عطا کہتے ہیں اذا تطیبا، جب خوشبو لگا دے، او لبس جاہلا او ناسیا، یا لباس پہن لیا جاہلا یا ناسیا، بھول گئے، خیال نہیں رہا کہ میں احرام میں ہوں، فلا کفارۃ علیہ، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ وبہ قال الشافعی و احمد، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہے، اس پر کفارہ وغیرہ ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ان بادرہ، اگر جلدی سے اس کو نکالا، فلا شیء علیہ، کچھ نہیں۔ وَإِذَا تَمَادَى، اور اگر ٹال مٹول کرتا رہا تو پھر اس پر فدیہ ہے، جلدی نہیں نکالا۔ 3 مذاہب ہو گئے، امام شافعی، امام محمد لا شیء، امام مالک کہتے ہیں جلدی نکالا فلا شیء، امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں جلدی ولدی اور تاخیر کی بات نہیں، اس پر فدیہ ہوگا، فدیہ یا دم۔ یہ حدیث گزر چکی ہے، تلاوت کرنا۔ حدثنا ابو الولید، حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبة وعليها اثر صفرة او نحوه، وكان عمر يقول لي تحب اذا نزع عليه الوحي ان تراه، فنزل عليه ثم سري عنه، فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم۔ اب یہاں فأتاه رجل علیہ جبۃ، یہ محل ترجمہ ہے، وعلیہا اثر صفرۃ، تو جبہ پہنا تھا اور ان پر کچھ لازم نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ جہالت معتبر ہے، اس وقت حکم عام نہیں ہوا تھا، لازم نہیں ہوا تھا۔ باب المحرم يموت في عرفہ، اگر محرم عرفات میں مر گیا اور سال اس پر حج لازم ہے، اسی سال جو بقیہ ارکان اور افعال باقی ہے ان کے لیے کسی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں کیا کہ اس سے باقی افعال حج ادا کیے جائیں، جیسے عرفات میں مر گیا، عرفات کے بعد رمے جمرات ہے، حلق ہے، طواف ہے، یہ حکم نہیں کیا کہ باقی افعال کو ان کی طرف سے ادا کیے جائے اگر اس سال حج لازم ہو، اس لیے کہ الموت قبل التمکن، یہ موت ہے قدرت سے پہلے، تو اس پر پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وقت کے اندر نماز پڑھ لے اور نماز کے اندر مر جائے تو نماز کی تکمیل یا نماز کی قضا نہیں ہے۔ یا مسافر رمضان کے روزے نہیں رکھتا اور رمضان کے اندر اس کا انتقال ہوا تو اس پر فدیہ وغیرہ نہیں ہے، اس لیے کہ فدیہ وغیرہ اس پر تب ہوگا یا اس کی طرف سے کچھ دینا تب ہوگا جب اس کو موقع ملا، اس کو موقع نہیں ملا۔ موقع تب ملتا اگر وہ بعد میں زندہ رہتا اور وہ رمضان میں انتقال ہو گیا، رمضان کے بعد اس کو موقع نہیں ملا۔ اس لیے کہتے ہیں اذا وجب فی هذه السنة، جب اس سال حج لازم ہے اور مر گیا تو لا یجب علیہ العیسیٰ، اس کے اوپر وصیت کرنا واجب نہیں ہے، اور یہ ایسا ہے کہ من مات قبل طلوع الشمس، تو اس کے اوپر بھی وصیت وغیرہ واجب نہیں ہے۔ یا مسافر مر گیا فی اثناء الشہر، تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔
اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک، چلو اس کو بعد میں بیان کریں گے، یا یہاں سنیں تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میت سے حج ثابت ہے الا یہ کہ وصیت کرے، اور ثلث اس کے لیے کافی ہے۔ اگر وصیت نہیں کی تو اس کی طرف سے حج لازم نہیں، یا وہ ثلث اس کے لیے کافی نہیں پھر بھی نہیں، اور اگر ثلث کافی ہے من البیت یا من المیقات تو پھر اس کی طرف سے حج کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصیت کرے یا نہ کرے اس کی طرف سے اتنا مال لازم ہے کہ نکال دے جس سے حج ہو جائے میقات سے، میقات سے حج لازم ہے اگرچہ وصیت نہ کرے، اگر گھر سے نہ ہو تو میقات سے۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دينار عن سعيد قريب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت دونوں کا مطلب گردن توڑا، کسرت عنقه فقال أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، أو قال في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي۔ یہ خصوصیت ہے، اور امام شافعی امام احمد کے نزدیک عمومیت ہے، ہر محرم کے لیے ہے، اس کے لیے مصنف نے ترجمہ رکھا ہے۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسكوه اور اس کو مت لگاؤ طیباً خوشبو، تمسوہ لگانا، مس یمسو اپنے خود کو لگانا، تمسو کا مطلب دوسرے کو لگانا۔ ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم خلوط کو القيامة۔ آج کل کہتے ہیں مخلط، دو تین چار عطیتر کو ملاتے ہیں، اس کا نام مخلط ہوتا ہے۔ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا۔ سنت المحرم اذا مات، محرم کا کیا طریقہ ہے جب مر جائے، تو اس میں وہی اختلاف امام شافعی امام احمد کے نزدیک محرم کا احرام باقی ہے بعد الموت، تو اس کو خوشبو وغیرہ نہیں لگائیں گے، اس کی سر کو نہ چھپاؤ۔ امام ابو حنیفہ امام مالک کے نزدیک المحرم کالحلال بعد الموت، جب آدمی مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو گئے سوائے تین کے، اس کا عمل منقطع ہو گئے، جیسے صوم اور صلاۃ اس سے ثابت ہے، اسی طرح احرام کے احکام بھی اس سے ثابت ہے، اس وجہ سے یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو یہ اصول حدیث کی کتابوں میں یہ کہتے ہیں کہ دو حدیثیں ہیں، ایک یہ ہے جب آدمی مر جائے تو اس کا عمل باطل ہے الا من ثلاثۃ، یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ محرم مر گیا تو لا تخمروا رأسہ ولا تمسوه طیبا، محرم کا احرام باقی ہے۔ تو احناف نے مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری کیا کہ حکم یہی ہے کہ اس کا عمل چلا گیا، اور اس کو خصوصیت پر محمول کیا لا تخمروا رأسہ، اور اس کی دلیل فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، پہلے یہ مسئلہ گزر چکا ہے، ابن عمر کا بیٹا واقف مر گیا تھا تو اس کی سر کو چھپایا اور فرمایا اگر ہم محرم نہ ہوتے تو ہم آپ کو خوشبو لگاتے، لیکن ہم خود محرم ہیں، ہم آپ کو خوشبو کیسے لگائیں؟
اسی طرح روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے، اصنعوا به ما تصنعون بموتاکم، یہ گزر چکا ہے۔ باب الحج والنذر عن المیت، حج میت کی طرف سے۔ امام مالک فرماتے ہیں لا یحج احد عن احد فی الحیات، زندگی میں ایک دوسرے کی طرف سے حج نہیں ہے۔ ہاں حج میت کی طرف سے ٹھیک ہے، میت نے وصیت کی یا میت کی طرف سے وارثین کہتے ہیں کہ حج کر لو، تو امام مالک کہتے ہیں لا یحج احد عن احد حال حیات میں، اور ہم کہتے ہیں حال حیات میں بھی ایک دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے جب وہ معذور ہے، معذور کی طرف سے حج ہے۔ اور امام مالک سے کہا گیا خثعمیہ کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو تم ادا کرتی تو تم اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر سکتی ہے، وہ فرماتے ہیں والخثعمیہ تو مخصوص یہ ان کی خصوصیت ہے، ورنہ حی اور زندہ کی طرف سے حج نہیں کر سکتے، یہ امام مالک کہتے ہیں۔ اس لیے مصنف نے حج اور نظر عن المیت، اور دوسرا والرجل یحج عن المرأة، یہ حی کی طرف سے، تو حی کی طرف سے بھی حج ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کو بتایا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں جب آدمی مر گیا اور وصیت نہیں کی تو حج ثابت ہے، الا یہ کہ وصیت کرے اور ثلث کافی ہو من المیقات اور من البیت۔ اور امام شافعی کا مذہب آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں نہیں، اتنا مال الگ کر دیا جائے گا جس مال کے ساتھ حج کیا جائے، اما من البیت و اما من المیقات، اگر کی وصیت نہیں کی ہے۔ الرجل يحج عن المرأة، حدثنا موسى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال حجي عنها، ارايت لو كان على امك دين فكنت قاضية تقص الله فالله احق بالوفاء۔ اس پر اشکال ہے کہ یہاں تو عورت کی طرف سے حج اس کا ذکر ہے، عورت کا عورت کی طرف سے، اور ترجمۃ الباب ہے الرجل عن المرأة، الرجل عن المرأة ہے، موافقت نہیں آئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے دوسری روایت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک آدمی آیا رجل، اس نے کہا میری بہن نے نظر مانی ہے، میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، وہاں رجل عن المرأة کا ذکر ہے دوسری روایت میں۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ مصنف نے اس سے استدلال کیا کہ اقضوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ادا کرو، یہ امر مذکر کا صیغہ ہے، تو گویا کہ مذکر کو حکم دیا کہ مؤنث کی طرف سے حج کر سکتے ہو، حج وغیرہ کر سکتے ہو، اس سے استدلال کیا۔ اور یہاں ہے کہ عورت کی طرف سے کر سکتی ہے تو مرد بھی کر سکتا ہے، دونوں میں بظاہر فرق نہیں۔ الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة، جو راحلہ پر نہیں بیٹھ سکتا اس کی طرف سے حج کرنا، اس کی طرف سے حج۔ اب اگر نہیں بیٹھ سکتا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حج لازم نہیں ہے، اس لیے کہ حج کے لیے استطاعت ضروری ہے، اور اس کو استطاعت نہیں ہے۔ صاحبین کی نزدیک اس پر حج تو لازم نہیں ہے، لیکن حج کی وصیت لازم ہے۔ جب حج کی وصیت لازم ہے، حج کی وصیت کی، تو پھر لازم ہے کہ دوسرے اس کی طرف سے حج کرے، اگرچہ خود نہیں کر سکتا۔ القادر بقدرت الغیر لیس بقادر عند ابی حنیفہ، تو اس پر لازم نہیں۔ القادر بقدرت الغیر قادر عند الصاحبین،
تو صاحبین کی نزدیک خود قادر نہیں لیکن دوسرا قادر ہے تو وصیت کر کے دوسرا اس کی طرف سے حج کرے. فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے اگر خود قادر نہیں تو وصیت کر لے. امام مالک فرماتے ہیں ذات اور توشہ بھی ضروری نہیں ہے بلکہ جو لوگ ذات کے بغیر کام چلاتے ہیں توشے کے بغیر چلتے ہیں تو اب بھی چلیں گے ذات اور راحلہ کے بغیر ان پر حج لازم ہے. اور ہمارے نزدیک ذات بھی لازم ہے ذات کے بغیر حج لازم نہیں ہے. اسی طرح راحلہ اور راحلہ کے انتظام بھی لازم ہے. اور ذات کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات اور راحلہ لازم ہے وہ روایت اگرچہ ضعیف ہے ابراہیم ابن یزید کی وجہ سے لیکن اس کی تائید میں دوسری روایات موجود ہیں. حسن بصری سے مرسلن مروی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ذات اور راحلہ بھی ضروری ہے عند الثلاثہ خلافا لمالک. اور وصیت بھی ضروری ہے کہ دوسرے کو وصیت کرے وَإِنْ كَانَ مُقْعَدًا اگرچہ معذور ہے لیکن مال اس کے پاس موجود ہے جا نہیں سکتا تو دوسرے کو بھیج دے یا وصیت کرے اگر مر گیا یا وصیت نہ کرے تو اپنی جگہ دوسرے کو بھیج دے. اور بظاہر خثعمیہ کی حدیث اس کی تائید ہے اس لیے کہ خثعمیہ نے فرمایا کہ میرا باپ شیخ کبیر تھا راحلہ پر نہیں جم سکتا بیٹھ سکتا کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر تو حج لازم ہی نہیں اس لیے کہ لا یستطیع ہے. باقی یہ تعویل کرنا کہ کان مستطیعا فصار غیر مستطیع هذا بعید یہ کہنا کہ مستطیع تھا جب حج فرض ہوا پھر غیر مستطیع بن گیا معذور بن گیا یہ دور کی باتیں ہیں. حدیث پڑھو. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خطعمة عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة وهل يكفي عنه أن أحج عنه قال نعم. بتلا دو کون نہیں عبد الحي أحمد موسى حذيفة